بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کیپٹل ویو. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے جناب ایک فیصلے کے حوالے سے جو 23 اکتوبر کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق آرمی ایکٹ کی شق 21D کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 9 اور 10 مئی کے واقعات میں گرفتار تمام ملزمات کے مقدمات فوجی عدالتوں سے فوجداری عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا ہے. تھوڑا سا اگر فیصلے کے حوالے سے مزید بات کر لیں تو سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے سویلین کے خلاف ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کے خلاف یہ فیصلہ سنایا. تمام 103 افراد کی فہرست جو کہ اٹارنی جنرل نے پرووائڈ کی تھی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عام شہری ان واقعات میں کسی بھی طرح ملوث ہیں تو ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. مزید آپ کو بتائیں کہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ملزمان کی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقدمات عام عدالتوں میں چلانے جائیں اور اگر کسی شہری کا ٹرائل شروع بھی ہوا ہے وہ بھی کالعدم قرار دیا جائے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تو آ گیا ہے, اب اس فیصلے کے مضمرات کیا ہوں گے, خاص طور پہ اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کر لیں جس کے اوپر بہت ریاست نے بڑی ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ جو بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی یا انتہا پسند سوچ رکھتا ہوگا تو اس کے خلاف ریاست بھرپور طریقے سے کام کرے گی. اسی کے حوالے سے فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے 2015 کے بعد جو ہے وہ ترمیم آئین کے اندر شک جو ہے اس کے اندر ڈالی گئی اور اس میں فوجی عدالتوں کی جو سپیڈی ٹرائلز ہوئے اور پھر ہم نے اس کا آؤٹ کم بھی دیکھا کہ پھر دہشت گردی پاکستان کے اندر تقریباً ختم ہو گئی تھی. اب اس فیصلے کے بعد سے کافی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. سوال یہ پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا اس فیصلے کا اطلاق صرف 9 اور 10 مئی کے حوالے سے ہوگا یا اس کا اطلاق پھر فیوچر اور پھر پاسٹ اس حوالے سے بھی ہوگا. پھر اس کے حوالے سے جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو وہ کہاں پہ کمپرومائز ہوئے ہیں اس حوالے سے ہوگا. اس پر ذرا بات کریں گے. آج بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا اس پہ بات کرنے کے لیے. حافظ احسان کھوکھر صاحب ماہر قانون ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, اور رشید صافی صاحب نامور تجزیہ کار ہیں, وہ پروگرام کا حصہ ہیں. آپ دونوں کو ہم جی خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب پہلے تو یہ بتائیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور پہ کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے جو فائدہ ہوگا وہ دہشت گردوں کو ہوگا, وہ لوگ جو سنگین جرائم میں ملوث تھے یا جو نیشنل ایکشن پلان کے خلاف جن کے اوپر مقدمات جاری تھے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ صرف 9 اور 10 مئی تک محدود ہوگا یا اس کے فال آؤٹ اور بھی زیادہ انکریز ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. آپ کے اس جو ڈائریکٹ کوشچن ہے اس سے آنے سے پہلے تھوڑا سا میں 3 ایریاز کے اندر چلا جاؤں گا تو پھر آپ کو اس کا ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے, اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ایک آپ کا انٹرنیشنل لیجسلیشن ہے یا یعنی کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے, دوسرا آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے, اور تیسرا پھر اس کے جا کے آگے ایگزیکیوشن آتی ہے. اب دنیا کا ہر ملک جو ہے وہاں کے اوپر ملٹری لاز موجود ہیں اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر ملٹری لاز موجود نہیں ہیں, اور وہ ملٹری لاز جو ہیں وہ دنیا کے اندر اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ 5 چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ ملٹری لاز جو ہوتے ہیں وہ اس ملک کی جو ریگولر آرمی کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ اپلائی کرتا ہے. نمبر 2 دنیا کے ہر ملک کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز آتے ہیں, جو ٹیررزم اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ جس کے اوپر آپ کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹس آ جاتی ہیں, اس کے اوپر ملٹری لاز کی اپلیکیشن جو ہے وہ آتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے جو ملٹری کے اندر تو کام کر رہا ہے لیکن وہ ریگولر امپلائی نہیں ہے ملٹری کا, اس کے اوپر بھی ملٹری لاز کی جورسپروڈنس ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 اس کے اندر یہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ اپنے آن گوئنگ ٹیررزم آپریشن کر رہی ہوتی ہے اگینسٹ دا ٹیررسٹ, اس کے اندر کو آبسٹرکشن کرتا ہے, اس کو روکتا ہے, اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی ملٹری لاز جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. پھر چوتھا اس کے اندر آتا یہ ہے کہ جو آپ کے کراس بارڈر ٹیررزم آتا ہے یا کراس بارڈر ایک ملک کے باہر رہ کے جو ہے ملک کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ لوگ جو ہیں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر, ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جاتے ہیں. پھر ایک وہ ہے کہ چاہے وہ امریکہ ہے, برطانیہ ہے, دنیا کے ہر ملک کے اندر اگر آپ ٹریس پاس کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر, تو ملٹری لاز جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں.
اور فائنلی اس چیز کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کے ملک کا شہری نہیں ہے لیکن آپ کے ملک کے اندر آ کے تو وہ ایسفنیج کرتا ہے یا اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے سپائی کرتا ہے اور اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، جس طرح آپ کے ملک کے اندر ایک گلبھوشن والا کیس آیا تھا، تو اس کے اندر ملٹری لاز جو اپلائی کرتے اب ملٹری لاز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی بنے۔ 1952 کے اندر ملٹری ایکٹ آیا، پاکستان آرمی کا آیا، 1953 کے اندر آپ کا پاکستان ایئر فورس کا آیا، 1961 کے اندر جو ہے آپ کا نیوی کا آرڈیننس آیا۔ تو فرسٹ ٹائم 1967 کے اندر، چونکہ دنیا کا ایک اصول بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جورسڈکشن کے اندر لے کے آنا ہے تو آپ کو لا یا نیا بنانا پڑے گا یا لا کے اندر امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی۔ پہلی دفعہ 1967 کے اندر پاکستان کے جو لاز تھے ان کے اندر 2 امینڈمنٹس آئیں، ایک سیکشن 2D1 اور اس کے ساتھ سیکشن 2D12 آیا اور دوسرا سیکشن 59(4) آیا جی۔ اب دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایسا شخص جو ہے جو پاکستان آرمی کا ریگولر امپلائی نہیں ہے، اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے اندر ہے، ایسپنیج کے اندر آتا ہے، ملٹری انسٹالیشنز پہ جاتا ہے، ٹریس پارٹ کرتا ہے، نیشنل سیکورٹی کے ایشوز کے اندر آتا ہے، آرمی کے اگینسٹ وہ کھڑا ہوتا ہے، ملٹری آپریشنز کے خلاف ہو جاتا ہے، یا وہی آبسٹرکشن جو آ گئی نا ساری جو اس کی ہے، اس کے اندر جا کے تو آپ اس کو ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سیکشن 59(4) آیا کہ ہر شے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ڈیفائن نہیں ہے، آپ کا ایک ریگولر پاکستان پینل کوڈ بھی ہے یا اور بھی اسپیشل لاز ہیں، جس طرح آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 97۔ اس کے اندر امینڈمنٹ یہ آئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جرم تو سول اوفینس کا کرتا ہے جو کہ آپ کا یہ والا ہے، لیکن اگر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ملٹری لا سے اور اس کے اندر وہاں جا کے وہ چیزیں کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جیسے کہ GHQ پہ حملہ، ملٹری لاز آئے گا یا جو بھی ٹیررزم کے اندر آئے گا۔ چونکہ ہم اس کو براڈلی جاتے ہیں 9 مئی سے تھوڑا سا ہٹ کے جائیں گے تو پھر اس سے زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی جو ہے یہ ججمنٹ کے ریپرکشنز کیا ہیں یا آگے اس کا کیا ہے۔ اس کے بعد یاسر بھائی ہوا یہ کہ جب یہ امینڈمنٹس آئیں تو اس کو پہلے چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر، وہاں پہ ان امینڈمنٹس کو ویلیڈیٹ کیا گیا، پھر یہ ہائی کورٹس کے اندر یہ ججمنٹ چیلنج ہوئیں، اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا ان کنوکشنز کو، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا، اور 1975 کے اندر اس وقت کے جو چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب تھے ان کی سربراہی میں 5 ممبرز بینچ نے ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے پہلے 1973 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن آیا اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی فنڈامنٹل رائٹس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، جو چیپٹر 1 ہے، 2 ہے، آرٹیکل 8، 9، 10، 11 جو ہے، اس کے اندر ایک شک ہم نے یہ ڈالی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا ہے کہ جو انکنسسٹنٹ ود فنڈامنٹل رائٹس ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس جو ہیں انہیں الٹرا وائرس کر سکتی ہیں، لیکن اسی وقت فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے ایکسیپشنز کریٹ کر دی آرٹیکل 8 کے نیچے سب آرٹیکل 3 کے اندر کہ پاکستان کے جو لینڈ ریفارمز کے لاز ہیں یا پاکستان کے ملٹری کے لاز ہیں، ان کو آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد کے اوپر الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے، اور وہ جو ایکسیپشنز ہیں فنڈامنٹلز میں بھی آتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو میں واپس اسی سوال پہ آؤں گا، میں صاحب صاحب کی اس میں ایڈ کر لیتا ہوں۔ صاحب صاحب اگر یہ جو فیصلہ ہوا ہے، ایک تو یہ بتائیے گا، ایک تو وفاقی حکومت بھی جاری ہے اس کی اپیل کے حوالے سے، اور دوسرا اس کا پھر دہشت گردوں پر کیا اثر پڑے گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں پہ جن پہ سزا ہو چکی ہوئی ہے ان پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ شکریہ یاسر صاحب۔ حافظ صاحب نے تو اس ایکٹ کا پس منظر بھی ہمیں بتا دیا اور دیکھنے والوں کو بہت آسان الفاظ میں اس کی امپلیکیشنز اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی انہوں نے مختصر وقت میں، گوچی ایک بہت بڑا ایکٹ ہے، اس میں کئی ترامیم بھی ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے بہت کمپریہنسو انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے وہ پہلو تو کافی واضح ہو چکا ہے کہ یہ ایکٹ کیوں اہم ہے اور اس میں جو حالیہ ترامیم ہوئی ہے اس سے ریاستی اداروں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ بات تو حافظ صاحب فردر بھی کریں گے اور قانونی پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ سوسائٹی پہ یا مجھ جیسے عام شہری کو کیا لگے گا کہ اس قسم کا جو فیصلے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو 2 شک پورے ہٹا دیے گئے ہیں موجودہ سپریم کورٹ نے اپنے وزڈم کے مطابق، اب جب ریویو ہوگی اور اس میں جب ہیرنگ ہوگی، اگر ریویو ایڈمٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر بعد میں ہمیں پتہ چلے گا کہ عدالت نے کون سی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے اس فیصلے کے نتیجے میں 2 شک ہی پورے ایکٹ سے نکال دیے، حالانکہ وہ بات جو سارے فسانے میں نہیں تھی، اسی کا جو ہے انہی پہ زیادہ عدالت نے ایکشن لیا تھا۔ اصل مقدمہ تو یہ تھا کہ 9 مئی میں ملوث جو سویلین ہے ان کا ٹرائل نہ کیا جائے آرمی ایکٹ کے تحت، چلے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن عدالت نے 2 شک ہی اڑا دی ہے۔ آپ کے پورے جو آئین کے کتاب میں درج ایک ایکٹ ہے
اس کو ہٹا دیا ہے. اس سے کافی مسئلہ پیدا ہوگا جو سوسائٹی میں, اور یہ میری نظر میں جو انٹی اسٹیٹ عناصر ہے ان کے لیے یہ ایک بہت ہی باعث اطمینان اور باعث خوشی, میں اگر اس کو کہہ دوں, اس اقدام کو تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ان کے لیے اگر ایسے کورٹس اور ایسے فورم نہیں ہوں گے تو وہ اور شیر و جوان ہو جائیں گے, کیونکہ ہم اس بات سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارا ملک اور ہماری سوسائٹی دہشت گردی کی زد میں ہے. یہاں پہ جاسوسوں کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. ہمارے پڑوس میں جو ہمارا دشمن بیٹا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ان کی جاسوسی نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے. کینیڈا کی بات کریں ہم, برطانیہ کی بات کریں, ریسنٹلی قطر کی بات کریں جو ایکس نیول آفیسر وہاں پہ جن کو پھانسی دی گئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قطر کی عدالت نے بھی اسی قسم کے ملتے جلتے قوانین کے تحت جو ہے ان غیر ملکیوں کو یا انڈین جاسوسوں کو سزائے موت سنائی ہے. لیے انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی ان کی عدالتوں نے بھی اس قسم کے جو ہے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان کی نظر میں جو ان کے جو دشمن تھے اور جو جاسوس تھے جو ان کی ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے تو وہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے. میں بحیثیت پاکستانی یہ سوال اٹھانے کا میرا حق ہے کہ جنہوں نے آرمی پبلک اسکول کے, ہم 9 مئی کی بات ہی نہیں کر رہے, جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے, جس نے پشاور پولیس لائن کا واقعہ کیا ہے, جس نے جوب میں اٹیک کیے ہیں, جس نے سبی میں اٹیکس کیے ہیں, جو آپ کے روز در اندازی کر کے آپ کے سرزمین پہ آ کے جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں, جو آپ کی ریاست کے کلم کلہ وہ دشمنی پہ ہیں, اور وہ علنان ان کا کیا بنے گا, ان کا کیا بنے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اگر آپ کی اجازت جو ہے بالکل اس پہ قانونی پہلی ضرور, لیکن میرے لیے تشویش کی جو بات ہے کہ اگر قوانین, ہم جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں پہ عام جو کنونشنل جو ہماری عدالتیں ان پہ کتنا بڑا دباؤ ہے مقدمات کا بھی دباؤ ہے, تو یہ بھی ہماری نظر میں ہے. اور ہم جس خوف میں مبتلا ہے اسپیشلی سرحدی پٹی میں آباد لوگ, کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ قوانین بھی نہیں ہوں گے تو ہمارا کیا بنے گا, اور کس طرح سزا اور جزا کا عمل جو ہے. حافظ صاحب, ایک تو یہ جو کنسرنز ہیں جس طرح سے انہوں نے ریز کی, ایک تو یہ کتنے جینون, دوسرا یہ بتائیے کہ جو کلبھوشن کا کیس تھا, انڈیا خود آئی سی جے میں اس کو لے کر گیا تھا, اور آئی سی جے نے جو پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا اس کی بنیاد یہی تھی جو پاکستانی قوانین تھے اور جو آرمی ایکٹ ہے پاکستان کا وہ انٹیکٹ ہے, جس طرح کہ آپ نے شروع میں بتایا. تو اگر یہ وہ جو شکیں اڑا دی جائیں گی تو جو کلبھوشن والا کیس ہے اس کا جو انٹرنیشنل ہماری پس منظر ہے یا انٹرنیشنل ایکسیپٹنس آپ کہہ سکتے ہیں, وہ کس حد تک کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں صرف کوئکلی جا کے 75 سے لے کے 2023 تک جو ہے بے شمار سپریم کورٹ کے فیصلے آئے جو 5 ممبرز سے لے کے 17 ممبرز تک تھا, کہ جس کے اندر ان امینڈمنٹس کو ویلیڈیٹ رکھا اور اس سارے پروسیس کو رکھا. اب اگر اس کی ریپرکشنز کیا آئی ہیں, اس کی ریپرکشنز یہ آئی ہیں کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو جو لا جورسڈکشن پرووائڈ کرتا تھا کہ آپ ان سارے لوگوں کو ٹرائی کریں, اب اس کے اندر 5 بڑے میجر ایریاز کے اندر نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کے جو امپلائیز جو آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں, سویلینز ہیں, وہ نکل گئے. 21A, 21B, 21C, 21D وہ سارے نکل گئے. 21D. اس کے بعد جو ہے جو ٹیررسٹ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں یا فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ ان کو ٹرائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نکل گئے. پھر یہ ہے کہ اگر فرض کیا کلبھوشن کا کیس جو ہے, اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اس امینڈمنٹ کی جو سیٹ اسائڈ کی گئی ہے, وائرس کی گئی ہے, تو کلبھوشن کا کیس اگر اس کے بعد رکھیں تو پھر کلبھوشن بھی جو ہے وہ پاکستان کے ملٹری لاز یا ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں ہو سکتا, چونکہ وہ جو لا جس کو جورسڈکشن دیتا ہے وہ نکل گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ ایسفنیج کے اندر انوالو ہے, پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, یہاں سے لوگوں کے مل گیا, وہ اس کے اندر نکل گیا. آرمی کے ریٹائرڈ آفیشلز جو ہیں وہ اس کے کیٹیگری سے نکل گئے. اب کوئی آرمی کے اندر جو سیکرٹس جانتا ہے وہ شخص باہر آ کے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ چیز کرتا ہے تو جو اس پہ لا اپلائی ہونا تھا وہ اس سے نکل گیا. پھر آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں, جو سویلینز کام کرتے ہیں, وہ اس جورسڈکشن سے نکل گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے کہ جو اس انٹیلیجنس کو فیل کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے ملک کے باہر بیٹھ کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ نکل گئے, ملک کے اندر جو بیٹھ کے جو باہر کے ایلینز ہیں وہ نکل گئے. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ سارے ہی نکل گئے. نہیں, وہ اس لیے نکل گئے نا کہ لا جس چیز کو جورسڈکشن پرووائڈ کرتا تھا وہ جورسڈکشن آپ نے الٹرا وائرز آف کانسٹیٹیوشن کی, اور اس چیز کو کانسٹیٹیوشن کیا انلیگل یا ان کانسٹیٹیوشنل کہا
जो 55 ईयर्स से एक स्टैंडिंग प्रैक्टिस प्रोसीजर थी, और सिर्फ 9 मई के अंदर जाके, और 9 मई की हद तक भी ये है कि वो सिर्फ प्रेयर वहां पे ये थी, या मेन थ्रस्ट उसके अंदर था। साथ ये भी हो सकता है कि इन लॉज की वायरीज पे भी बात हुई हो, लेकिन मेन थ्रस्ट ये था कि 9 मई के इंसिडेंट्स के जो लोग हैं, अच्छा, उनको ट्राई नहीं किया। एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, ये बताइएगा कि इसमें कौन से बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है? क्या आइन के आर्टिकल 8 और 10 के तहत क्या अपील का हक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है? नहीं, मैं अब आपको बताऊं कि अगर तो ये मामला पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ये फैसला न किया होता कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस होती है, तो हम कह देते कि जी बिल्कुल अदालत ने जो चीज़ कही है या जिस चीज़ पे जाएगा या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर जाएगा, ये बात है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 75 से लेके 2017 तक कहती रही है कि ना ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ना ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है, ना ये आर्टिकल जो 10A है। अब आप देखें दो तरह, एक 18th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 10A आया जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके बाद भी हमारे पास जजमेंट है जो 11/6 ये 17 जजेस की आई, फिर 2017 के अंदर आई, और उससे पहले के भी हमारी जजमेंट्स हैं कि, और 4 चीज़ें हैं। उन्होंने नंबर 1 ये कहा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी पार्लियामेंट की है, स्पेसिफिक पर्संस के लिए स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो सकती है, ये भी उसके अंदर कहा, और ये कहा कि आर्टिकल 25 का आप कवर नहीं दे सकते कि जी सबको एक ही तरफ हांच करके ट्रीट। अब आप देखें कि अगर आप एक, और पाकिस्तान के अंदर कई स्पेशल लॉज भी, अगर आप सिविलियंस हैं और आप कोई काम गलत नहीं करते जो इन लॉज की वायलेशन है, तो आप पे ट्राई नहीं, लेकिन अगर आप चले जाएं इंस्टॉलेशन पे चले जाएं, आप वहां पे जाके सबोताज करें, उसके बाद ये है कि आप जाके करें, नहीं राज अफजा करें, एस्फेनेज के अंदर इन्वॉल्व हो, मिलिट्री के खिलाफ आप खड़े हो जाएं, ऑपरेशंस के आप चले हो जाएं, आपके जो रिटायर्ड लोग हैं वो बाहर बैठ के पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर चले जाएं, तो वो सारी चीजें जो हैं जब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाएगा तो इसके लीगल रिपरकशंस ज्यादा हैं। अब जो अगली इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हेयरिंग इसके अंदर हुई हैं, 4 हेयरिंग्स हुई हैं। अब 4 हेयरिंग्स के अंदर जो हुआ है वो ज्यादा थ्रस्ट जो था वो 9 मई के अंदर था, 9 और 10। और दूसरा इसके अंदर ये है कि जिस चीज को वायरस किया गया है कि ये अल्ट्रा वायरस है, उसी आर्टिकल के अंदर इसकी एक्सेप्शन मौजूद है कि कॉन्स्टिट्यूशन बजाते खुद कहता है कि आप इन लॉज को अल्ट्रा वायरस नहीं कर सकते। अब आप ये एक उस ड्यू प्रोसेस लॉ की एक स्पेशल एक्सपर्टीज भी होती है, एक्सपीडियंस जस्टिस भी होता है। पहले अगर आपका ट्रायल हुआ, उसके बाद वो मामला ब्रिगेडियर लेवल का जो है वो एक अपील के अंदर चला जाता है, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और बुनियादी इंसानी हुकूक तो पामाल ना नहीं, वो किसी जगह भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये आया। आपको वकील करने का हक है, वकील करने का हक है, आपके वहां पे जाके रिलेटिव्स जो हैं विद द परमिशन जाके बैठ सकते हैं। अगर आपके वकील नहीं करते तो दूसरी साइड, डिफेंस साइड उसका वकील करती है, खुद प्रोवाइड करती है। असल 2 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ स्पेशल लॉ या स्पेशल सब्जेक्ट है उसके दुनिया के हर मुल्क के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और हमारे अलावा दुनिया के 36 ममालिक के अंदर इन एडिशन टू मिलिट्री लॉज जो इंडिया में 1950 का है उसके अंदर कर सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं। आपका बांग्लादेश है, आपका चाइना है, आपका श्रीलंका है, उसके बाद आपका अर्जेंटाइन है, ब्राज़ील उसके अंदर है, हर मुल्क उसके। और जहां तक ये, अब मुझे ये बताएं कि दुनिया के कौन से मुल्क के अंदर ये जुर्रत कर सकता है कि आप आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर या आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जाके करें और वहां के जाके ऊपर आप एक्सेप्शंस करें कि नहीं जी हमें तो उसमें नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं, इससे अल्टीमेटली जो है जो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है या आपके जो ऑप्टिक्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात जाएगी। ठीक है, मैं इस पे साहब ये फरमाइएगा। और इसको हम पॉलिटिकल क्वेश्चन से निकल के ना इसको हम नेशनल लेवल के अंदर जाके ना पर्सन स्पेसिफिक करें, ना हम इसको पॉलिटिकल साइट्स पे अंदर लेके। सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी 2015 2014 में जो हमारे उसकी बच्चे भी आपको हमारे जिगर पे हमला हुआ, अब उसके बाद स्पीडी ट्रायल हुआ और उसके बाद आप दहशतगर्दी। वो मैं आपको बताऊं कि जब वो ट्रायल हुए तो उसका लो आया, लेकिन वो सारी की सारी जो कन्विक्शंस थी वो 350 के करीब थी, वो पेशावर हाई कोर्ट ने सेट असाइड की, और उसके बाद जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और 2019 से वो अपील पड़ी हुई है। मीनिंग देयर बाय कि जो आपने 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की या 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, उसके भी फ्रूट्स जो हैं आपकी एंटी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से वो सर अभी जैसे ये बता रहे हैं 2019 से केस पड़ा हुआ है, अगर यही वाले केसेस फौजदारी में चले जाते हैं और ये इतना ही डिले कॉज करते हैं तो अल्टीमेटली ये हौसला किसका बढ़ेगा?
دیکھیے میں نے تو آپ کو کہا کہ وہاں پہ تو ایک عید کا سما ہے جو انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہے. میں اس میں کسی جماعت کا ذکر نہیں کر رہا. جو ڈائریکٹ ہمارے فوج کے ساتھ, ہمارے سیکیورٹی کے ساتھ جو نبردآزماں ہیں, جو ہمارے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں, جو انفنٹریشن کر کے آ کے ہمارے علاقوں میں بدامنی پھیلاتے ہیں, اس میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں, اس میں داعش کی بات کر رہا ہوں, اس میں احرار کی بات کر رہا ہوں, جو ہماری ریاست کے کلم کلہ دشمن ہے, اس میں راہ کی بات کر رہا ہوں, جو راہ کے لیے لوگ کام کر رہے, اس میں انڈین انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں افغانی ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں. وہ تمام لوگ جو کسی چیز سے اگر ان کے دل میں تھوڑا بہت خوف تھا, وہ تقریباً ان فیصلوں کی وجہ سے مزید کم بھی ہو جائے گا اور شاید ختم بھی ہو جائے. دیکھیں ایک چیز اور یہ بتائیے گا کہ یہ بہت تگڑا کیس نہیں بن رہا جس کا انہوں نے بتایا کہ اتنی ڈورز اتنے ایونیوز اوپن ہو گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یاسر صاحب, دیکھیں جنڈا چیچی کا جو واقعہ تھا, اس کے ملزمان, ان کو سزا کیا ان کی تکمیل ہو گئی؟ بے نظیر بھٹو کو شہید کرنے والے جو ملزمان اور ان کا جس طریقے سے ان کا ٹرائل ہوا اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہونے کے باوجود کیا وہ آج تک وہ سزا وہ تکمیل ہو چکی ہے؟ اب پشاور اے پی ایس کا آپ خود ذکر کر رہے, ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز موجود ہے جو اسپیشل کورٹ سے تو ان کو سزائیں ہو جاتی ہے, جو ہماری روایتی عدالتوں میں آتے ہیں وہاں پہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, عدالت اپنی طور پہ بہتر انداز میں فیصلے کریں گی, اور میں یہ نہیں کہتا کہ انصاف کے تقاضے اس میں پورے نہیں ہوں گے, لیکن عام پاکستانی کے طور پہ آپ بات کر رہے ہیں, صحیح ہے, جو بینیفٹ آف ڈاؤٹس ملتا ہے تو عموماً ہی ملزمان کو یا مجرمان ہی کو ملتا ہے. ایسے میں اگر ہمارے پاس کوئی اسپیشل فورم نہ ہو, ضرور اس میں بھی دیکھیں آپ کو لیگل کونسل کی رسائی کی آپ کو ایک سہولت دی گئی تھی, آپ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں جس طرح حافظ صاحب بتا رہے, آپ کو اور بھی بہت ساری فیسلٹیز اس میں دی گئی ایز اے سویلین اگر آپ کا کیس اس میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار اگر کرتی, اگر یہ عدالت اتنا انتظار کرتی کہ ایک پارلیمانی نظام کے تحت امینڈمنٹ کی گئی تھی جب پارلیمان کا وجود موجود ہوتا اور ریفر کیا جاتا, اور جو قوم کے منتخب نمائندے ہوتے, اور اب انتخابات سر پہ ہے, کتنی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, انہی عدالتوں میں کتنے سالوں سے 2 دہائیوں سے کیسز التوا میں نہیں پڑے ہیں کیا؟ تو اس کیس کو بھی اگر عدالت ریفر کرتی عوامی نمائندگان کے پاس, مختلقہ فورم کے پاس, بارز کے پاس, ان سے مشاورت کر کے اگر پھر کوئی ضروری امینڈمنٹس عدالت کی ہوتی تو پھر ضرور کرتے, لیکن اچانک سیٹ اسائیڈ کرنا یہ چیزیں میرے خیال میں یہ اس سے مسائل مزید گمبھیر ہوں گے. حافظ صاحب اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم دہشت گردی اور انتہا پسندانہ سوچ کو ختم کر کے دم لیں گے. اس فیصلے کے بعد سے نیب پہ عمل درآمد کرانا کتنا مشکل ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھیں نا کہ آپ کا ایک جو فرسٹ نیشنل سیکیورٹی کا یا لیگل کور ہے اگینسٹ دی ٹیررسٹ اور اگینسٹ دی وائلیٹرز انڈر دا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اور اگینسٹ دوز پیپل ہو آر ڈائریکٹلی انویڈیڈ آن ملٹری انسٹالیشن یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اب اس کے اندر جو لا کیا امپاورمنٹ تھی وہ تو اس سے نکل گئی. اب جب اس سے نکل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پکڑ کے لائیں گے, اسٹرکٹو سینسو یہ ہے کہ اگر آپ کا پاکستان پینل کوڈ جو 1860 کا ہے اگر اس کے اندر جان ہوتی تو پھر ہمیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر لانا کیوں پڑتا؟ تو لاز کی ہوتا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, اور میں اس چیز پہ بھی کہوں گا کہ جس طرح کورٹ کو بھی اسسٹ کیا جانا چاہیے تھا ان سارے پوائنٹس کے اوپر, اور اسپیشلی اس چیز کے اندر ہے کہ 184(3) کی جورسڈکشن ہے اور اس جورسڈکشن کے اندر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن موجود ہے آرٹیکل 8 کے نیچے ان لاز کو. تو وائریز جو ہے جب کانسٹیٹیوشن اور ان کے علاوہ کسی لاز کو نہیں ہے, تو جب وائریز کی پروٹیکشن موجود تھی تو پھر سپریم کورٹ نے کون سا وہ اسکوپ کیا ہے یا کون سی ایسی اسسٹنس ہے جو پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی جو نہیں ہے, ان چیزوں کو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دیکھنا چاہیے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد 30 ڈیز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اپیل کرے گی, براڈ سکوپ آئے گا, یہ ججز نہیں بیٹھیں گے, چیف جسٹس صاحب ایک نیا بینچ بنائیں گے, اور وہ میرا خیال ہے ساری چیزیں جو 75 سپریم کورٹ سے لے کے آج تک آئی ہیں وہ چیزیں بھی آئیں گی, فیکٹس بھی آئے گا, لا بھی آئے گا, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی آئے گا. تو ایک اچھا کیس ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے
جب کانسٹیٹیوشن بنایا اس وقت بھی پروٹیکٹ کی، اور آج تک جو 26 امینڈمنٹس آ چکی ہیں، آج تک یہ امینڈمنٹس جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب اپیل نہیں کیا جائے گا تو کافی تشنگی دور ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور ایک اچھا کیس ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ اسے اچھے طریقے سے آرگیو کرے، اور جو ایک ویکیوم آیا ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کرے. ٹھیک ہے جناب، یہاں پہ وقت ہے ایک وقفے سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں دوسرے موضوع کو شامل کریں گے، ساتھ رہیے گا. دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار. مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار. آخر کون بنے گا دنیا کرکٹ کا سلطان؟ ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on ہے. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے، اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ، صرف پی ٹی وی نیوز. مودی حکومت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات کے معمول پر ہونے کے دعوے جھوٹ کا پلندہ ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں شہادتیں اور گرفتاریاں حالات کے معمول پر ہونے کے بھارتی دعووں کی نفی ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور انسانی حقوق کی کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاریاں روز کا معمول ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں حقیقی امن کا قیام حق خود ارادیت کے وعدے کو پورا کیے بغیر ممکن نہیں. مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ایک خواب ہی رہے گا. ویلکم بیک جی. ہم بات کریں گے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی. جو ان کو دی گئی حکومت پاکستان کی جانب سے ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ایکشن کا. یہ پورا مہینہ تقریباً دیا گیا غیر قانونی طور پر مقیم ان افراد کو جن کا تعلق جو ہے وہ ایران کے بلوچ قبائل سے بھی تھا، جن کا تعلق جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ مختلف اور قومیتوں سے ہے، اور خاص طور پہ افغانیوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی تھی. ایک امپریشن جو دینے کی کوشش کی گئی مختلف ایکسٹرنل فورسز کی جانب سے وہ یہ کہ شاید یہ صرف افغانیوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی جانب سے جو وزیر داخلہ ان کی جانب سے اس بات کو رد کر دیا گیا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے شاید ملک کے طول و عرض میں جہاں کہیں بات ہوتی ہے تو ان کا نمبر سامنے آتا ہے. تو ان کو بھرپور موقع دیا گیا کہ آپ یہاں سے اپنی فیملی، خاندان، جو آپ کی بلانگنگز ہیں لمیٹڈ تعداد کے اندر اور کچھ کیش لمیٹڈ تعداد کے اندر وہ لے کر جا سکتے ہیں. یہ آپ کو الاؤڈ ہے، کیونکہ کوئی بھی دنیا کا ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے علاقے کے اندر ایسے افراد رہیں جن کو ایلینز کہا جاتا ہے، جن کی نہ کوئی رجسٹریشن ہو، جن کا نہ کوئی ریکارڈ ہو، بس وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں، وہ پاکستان میں ٹیکس بھی ادا نہ کر رہے ہوں، جو بھی جرائم ہیں اس کے اندر ملوث بھی ہوں، اور انہیں
फ्री राइड्स दी जाएं। इस पर बात करेंगे जनाब कि ये एक्शन कितनी, और इस वक्त तक जो अफराद गए हैं उनको कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख इससे ज़ायद अफराद हैं जो वापस जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में 20 लाख तो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो हैं वो अफ़गानी रहते हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने 17 लाख की तादाद इनकी बताई थी। तो इस पर ज़रा बात कर लेंगे। हुमायूं साहब ने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में, आपको वेलकम करते हैं। हुमायूं साहब ये बताइएगा कि ये जो एक महीना दिया गया था, ये महीना उन लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट था जिन्होंने पाकिस्तान छोड़कर जाना था, इनके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं था, और अब वो किस बात के मुंतज़िर है? अगर हम परसेंटेज निकालें तो 2 लाख और 20 लाख तो इसमें देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज में लोग छोड़कर जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अगला प्लान क्या है? जी थैंक यू यासिर, बड़ा अहम सवाल है। और एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको आपके पास माहिर कानून भी इस वक्त बैठे हुए हैं, तो आपको सिर्फ अगर मैं इंटरनेशनल लॉ के कानून के मुताबिक बताऊं तो हर जो जब से नई स्टेट का कॉन्सेप्ट है तो हर स्टेट की एक अपनी पॉलिसी है कि वो एक तो ये है कि किसको वो वीज़ा इशू कर सकता है, कौन आके वहाँ पे काम कर सकता है, कितने वक्त के लिए कर सकता है, अगर एज ए स्टूडेंट आते हैं तो कैसे करता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे नेशनैलिटी लेने के जो प्रोसेस है हर मुल्क के कि मिल जाती है, किसी को बाय मैरिज मिल जाती है, किसी को बाय इन्वेस्टमेंट है, और बहुत सारी पॉलिसीज हैं। हमारे यहाँ जो ये इशू स्टार्ट होता है इमिग्रेशन का, ये 1970s में होता है जब वहाँ पे जंग शुरू होती है रूस की तरफ से, तो किस्म की जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है एक माइग्रेशन होती है, और फिर उसके साथ पे दर पे मुख्तलिफ मौके हैं। अब रिसेंट जो वाकया है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले भी कई दफा, ये पहला वाकया नहीं है, हम इससे कोई पिछले डेकेड की अगर हम भी बात करें उस वक्त भी हम चाह रहे थे कि जो यहाँ पे हमारे दोस्त, हमारे भाई, बेटियां, बहनें जो रेफ्यूजी के तौर पे वो वापस चले जाएं। जब वहाँ पे एक सेटअप था जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज सिस्टम था प्रेसिडेंट गनी का, प्रेसिडेंट करज़ई का, लेकिन उस वक्त भी किसी न किसी हीले बहानों से लोगों को वापस नहीं भेजा गया। अब का जो वापस वैसे कुछ लोग वापस भी गए थे, $400 लेके वापस आ गए थे फिर। जी अच्छा, मुख्तलिफ मौकों पे ये जब वापस जाते थे वहां पे वो पैसे लिए और फिर वापस आ गए। खैर, जो मैं पॉइंट रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 40 सालों में जो है एक बहुत गुड विल क्रिएट की, और ना गवर्नमेंट ने बल्कि पाकिस्तान की आवाम ने, तो एक तो उस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। उसके बाद अब जब हमने फैसला किया तो उस फैसले के पीछे भी बहुत सारे जो है वेरिएबल्स हैं जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिसमें हमारी सिक्योरिटी, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी बहुत बड़ा जो है। और अभी थोड़ी देर पहले की जो इतला है कि वहां पे जो रेफ्यूजीज वापस जा रहे थे उनके ऊपर एक अटैक हुआ, तो ऐसी फोर्सेस भी जो चाहती हैं कि ये प्रोसेस फिर किसी तरह से रुके, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट से भी अगर मैं बता दूं, जो इंफॉर्मेशन हमारे मिनिस्टर थे इंटीरियर के, उनकी जो अपनी पहली स्पीच थी जब उन्होंने अनाउंस किया इस पॉलिसी प्लान को, ठीक का, महीने में जो 24 के करीब जो एक्ट्स हुए हैं उसमें से 10 के करीब जो हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है वहां से, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर था। फिर इलीगल जो होर्डिंग हो रही थी चीजों की, डॉलर की वहां पे जा रही थी, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गन कल्चर, एक बड़ी सारी चीजें थी। खैर, पाकिस्तानी स्टेट ने जब फैसला कर लिया कि इनको जाना है तो हमने एक बड़ी जामिया पॉलिसी बनाई कि पहले 1 महीना दिया गया ताकि आप अगर वॉलंटरली जाना चाहते हैं, और आपने अपनी थोड़ी देर पहले जो इंट्रोडक्शन में किया इस टॉपिक के कि 2 लाख के करीब लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। अब वहां पे एक गवर्नमेंट है जिसका क्लेम है कि वो बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी के हालात ठीक हो गए, उन्होंने अपना बजट बना लिया, उनकी एक मिनिस्ट्री है जो रिपैट्रिएट करती है अपने लोगों को कि वो वापस हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो है उसकी तरक्की में ले जी। तो इस सारे तनाजुर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी अहम है कि आपने एक उनको मौका दिया कि आप वॉलंटरली चले जाएं। उसके बाद हमने 2 मिलियन के करीब, अभी आपने यूएन की रिपोर्ट का तज़किरा किया, और ये तो वो है डॉक्यूमेंट है, अनऑफिशियली शायद नंबर इससे भी ऊपर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुप जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आते। तो अब उनका जो स्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ा असर था, और हमें बाय द वे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत बड़ा सपोर्ट करती है रेफ्यूजीज के ऊपर। यूएनएचसीआर एक इदारा है, यूएन के कुछ इदारे, जो है पाकिस्तानी नेशनल एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था। बोझ है, ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद फैसला की सर, पॉइंट आ गया मुझे, क्योंकि टाइम जरा कम है। हाफिज साहब, इसमें आपको शामिल करूंगी, ये बताइएगा क्या गैर कानूनी काम किया सर हमने इनको वापस अपने घरों में भेज के, जहाँ पे जंगो जदल भी नहीं है?
دیکھیں دنیا کے ہر ملک کی طرح ہمارے ملک کا بھی ایک لا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں فارنرز ایکٹ 1945 اور اس کے نیچے ہم نے 1951 کے اندر بھی ایک لا بنایا جو اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر اب 3 چیزیں مسٹ ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے کسی ملک کے اندر جانا ہے تو آپ کو ویزا چاہیے اور اس ویزے کی ایک میعاد ہے اور اگر اس میعاد سے اگر آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کو پکڑ کے آپ کے ملک کے اندر واپس بھیج دیا جاتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے آپ رہ نہیں سکتے کہ آپ آئے ہوں لیکن آپ کا پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کون ہیں, کدھر سے آئے ہیں. اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بہت سارے پرابلمز بھی آئے. اب پاکستان کے اندر جو یہ پلان آیا اس کا نام ہے IFRP یعنی کہ انلیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان جو 26 سپٹمبر کو آیا. یہ عرفان اسپیسیفک نہیں ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کے اندر 65 ممالک سے زیادہ کے لوگ ہیں جو انلیگل موجود ہیں اور وہ سالہ کئی ہیں, نائجیرینز ہیں, بہت سے ممالک کے ہیں, آپ کے یہ سینٹرل ایشیا بہت زیادہ یہاں پہ. اب یہ ہے کہ 60 لاکھ سے زیادہ یہ موجود ہیں اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں جس میں یہ 20 لاکھ تو ایسے ہیں کہ جس کا ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اور اس وقت تقریباً 1.4 ملین ایسے ہیں کہ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں افغانستان کے لوگ ہیں اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو نہیں چھیڑا جائے گا اور وہاں پہ موجود ہے جن کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اب اس پلان کے بعد 3 چیزیں جو ہیں وہ ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس پلان کے بعد آج سے پاکستان کی موومنٹ سرحد کے اندر جو بھی آئے گا چاہے جہاز سے آئے یا لینڈ روٹ سے آئے اسے ویزے کی ضرورت ہوگی. ویزے کے بغیر پاکستان کے اندر اب آج سے انٹر نہیں ہو سکتے. واپس کیے کچھ لوگ وہ کر جو تذکرہ تھا نا جو تذکرہ تھا اسے اڑا انہوں نے کہا نہیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے لاء کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے پاکستان میں انلیگل رہتا ہے, اوور اسٹے کرتا ہے اور واپس نہیں جاتا, اسی 5 سال کی سزا ہے. اور وہ شخص جو پاکستان کے اندر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ جو انلیگل شخص یہاں پہ رہ رہا ہے یا اس کو جگہ دیتا ہے یا اس کے بزنس 5 سال اس کی سزا ہے. اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو براڈ اسپیکٹ کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر پاکستان کو فائدہ کیا ہے یا پاکستان اس سے اچیو کیا کرنا چاہتا ہے. پاکستان اس سے یہی اچیو کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے 40 سال سے زیادہ آپ کی خدمت کی اور باوجود اس چیز کے کہ ہماری طرف آپ کی ہاسٹیلٹی رہی اور ہم نے 2006 کے اندر پاکستان واحد ملک افغانستان کا, یہ 12,000 کے قریب افغانستان کے لوگ انڈیا تھے جن کی آج تک وہاں پہ ریکگنیشن نہیں ہوئی. ہم نے انہیں ACC دی ہے, ہم نے انہیں بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دی, یہ زمینیں لے سکتے تھے. بس بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, بہت ہو گیا. صافی صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پلان ہے حکومت کا, ریاست کا, اس کا کنسسٹنٹ ہونا کتنا ضروری ہے اس کے فروٹس لینے کے لیے؟ دیکھیے اس میں آپ کو تسلسل تو ضروری ہے آپ کے لیے. یہ کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہم ایک پورس بارڈر کے ساتھ افغانستان کے ساتھ رہ رہے, کوئی 2600-2700 کلومیٹر ہمارا پورس بارڈر ہے جس پہ کوئی باڑ لگانے کے باوجود کچھ علاقے میں دراندازی کا جو سلسلہ ہے وہ ہر جگہ سے, نارتھ اور ساؤتھ ہر جگہ سے وہ جاری ہے. تو ایک تو اس عمل کو ہم نے مسلسل جاری رکھنا ہے. آج سے جو دوسرے فیز میں ہم داخل ہو گئے ہیں یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس میں جس طرح معین خان صاحب نے بات کی اور لاز کے حوالے سے حافظ صاحب نے بہت وضاحت سے ہمیں سمجھایا, اس میں ایک ہم نے نقطہ یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے. ان لوگوں کو ہم نے ہوسٹ کیا ہے دہائیوں سے, جانے میں ان کو کوئی زیادہ دقت نہ ہو. ٹائم پیریڈز جو میرے اپنا ایک زیادہ ذاتی ایک مشاہدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ اور بہت سکویز ٹائم دیا گیا تھا جس میں اس کو بڑھانا تو اس کا اب نہیں ہو رہا, اس کا تو دوسرا فیز اب سٹارٹ ہو گیا, تو ٹاسک مزید مشکل ہے. لیکن چونکہ تمام صوبائی حکومتوں نے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے. پکس کمیٹی آپ جانتے ہیں کہ تمام صوبوں میں گئی ہے اور وہاں پہ اس حوالے سے میٹنگز ہوئے, فنڈز کی اویلیبلٹی بھی ممکن بنائی گئی ہے. اور جو آج سوشل میڈیا پہ جو کہا جا رہا ہے اس کی بھی سرکاری ذرائع اب تردید کر رہے کہ کوئی بگدڑ نہیں مچی ہے, کہیں پہ ریپیٹریشن میں ظلم زیادتی نہیں ہوئے. جو بچوں اور خواتین کی جو تصاویر کو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے, پاکستانی سائٹ سے ایسا کچھ نہیں ہوا. صرف آخری نقطہ یہ ہے یاسر صاحب کہ ان کی وطن واپسی جو پناہ گزین ہے اس میں ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھا جائے, اور جو ہمارے بائی لیٹرل 2 ممالک کے تعلقات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سختی ہے. میں لاسٹ کامنٹ ہمایوں صاحب آپ سے اس حوالے سے یہ فرمائے گا کہ خاص طور پہ جو ایک منظم مہم ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا رد کیا جانا کتنا ضروری ہے ہمارے معاشرتی سطح کے اوپر بھی اور جو ارباب اختیار ہیں ان کی سطح کے اوپر بھی؟
اس میں ابھی جو رشید صاحب نے کہا، میں اس کو صرف جو ہمارے منسٹر آف انٹیریئر ہیں ان کی طرف سے جو کل پریس کانفرنس کی گئی، اس میں ایک اسپیشل شکایات سیل کا جو ہے اہتمام کیا گیا، اور اس کا ایک نمبر دیا گیا کہ اگر ہمارے جو افغان بہن بھائی جن کو ہم ریپیٹریٹ کر رہے ہیں ان کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ وہ اپنی شکایات اندراج کرا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس پاکستان کی 40 سالہ پالیسی کا تسلسل ہے کہ اب واپس جاتے ہوئے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ اور ہر موقع فراہم کیا جائے کہ وہ جب واپس جا رہے ہوں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہمایوں صاحب، آپ کی اجازت سے میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں 051-111-367-226 اور 051-9211-685، یہ 2 نمبرز ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہیو ٹو جی وائنڈ اپ، جی جلدی ایڈ کریں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو گورنمنٹ آف پاکستان ریپیٹریشن کر رہی ہے، زبردست قسم کے انہوں نے ہولڈنگ سینٹرز بنائے ہیں، وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ہے اور رسپیکٹیبل ہے، اور رسپیکٹیبل طریقے سے جا کے انہیں ان ملکوں کے اندر واپس بھیجنا چاہیے۔ اور جس طرح صافی صاحب نے کہا ہے اور ہمایوں صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں وہ بھی ٹھیک رہنے چاہیے، اور اپنے ملک کا جو لا ہے اس کی بھی سپریمیسی رہنی اس سے ہمیں انٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے رشید صافی صاحب کا، ہمایوں خان صاحب کا، حافظ احسان کھوکھر صاحب کا۔ آپ تینوں مہمانوں نے آج کے دونوں موضوعات کو بڑے طریقے سے سمیٹا ہے جناب۔ قانون اپنا راستہ لے گا، ریاست نے واضح طور پہ پالیسی بنا لی ہے، اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا۔ پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔